انتہائی واجب الاحترام آپ کے اس علاقہ میں پہلی مرتبہ خطیب اہل سنت مولانا دلشاد صاحب کے حکم پر حاضری ہوئی ہے۔ بلا تمہید بلا خطبہ بات کا آغاز کرنا اس وقت فرض عین ہو چکا ہے۔ تقریباً 36 منٹ کے بعد نماز مغرب ادا کی جائے گی اور 20 سے 25 منٹ پہلے نماز عصر ادا کرنا فقہ حنفی کے مطابق درست ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ 8 سے 9 منٹ گفتگو ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ بیان پھر کبھی آپ نے 8 سے 9 منٹ توجہ کے ساتھ میری بات کو سماعت کرنا۔ انشاءاللہ العزیز میں اپنے لیے اور آپ تمام حضرات کے لیے دعا گو رہوں گا کہ مالک لم یزل ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ معراج کے عنوان سے منعقد کیا گیا یہ عظیم الشان پروگرام، جس کی تفصیل اس وقت بیان کرنا ناممکن ہے، لیکن چیدہ باتیں عرض کر کے شارٹ کٹ میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ کو رب العالمین کی ذات نے معراج کیوں کرایا؟ معراج اس لیے کرایا گیا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معراج کرایا گیا اس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال تھی، اور اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی وفات، اور اسی انداز میں طائف کے میدان میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ڈھائے جانے والے وہ مظالم جس کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے میدان میں موجود ہیں تو اس وقت ایک بدماش نے پیغمبر اسلام کا دایاں ہاتھ پکڑا اور دوسرے نے بایاں ہاتھ پکڑا۔ آپ ادھر میری طرف دیکھیے، یوں پکڑ کے رحمت کائنات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کو، ایک ہاتھ اس شخص کے ہاتھ میں، ایک ہاتھ اس طرف والے شخص کے ہاتھ میں، ایک شخص پیچھے کھڑا ہوتا ہے اور یہ پاؤں کھڑا کر کے وہ پیغمبر اسلام جسے رحمت للعالمین کہا گیا، وہ پیغمبر اسلام کہ جس پیغمبر کے لیے کائنات کا نظام وجود میں لایا گیا، وہ بدبخت اس پیغمبر اسلام کالی کمری والے کے کمر کی ریڑھ کی ہڈی پر جو ٹھوکر مارتا ہے، پیغمبر اسلام رحمت کائنات منہ کے بل زمین پہ گرتے ہیں اور پیغمبر اسلام کے منہ مبارک سے خون نکلتا ہے۔ یہ وہ مناظر تھے اما خدیجہ کی وفات اور طائف کے وہ مظالم، اور اسی انداز میں جناب ابو طالب کی وفات، یہ وہ
چیزیں تھی جو پیغمبر اسلام خاموش رہا کرتے تھے، غم زدہ رہا کرتے تھے، مجھے بتلائیے جب آپ پر ظلم کے پہاڑ توڑے جائیں، آپ پر مظالم برسا دیے جائیں، مجھے بتلائیے آپ کو دلاسا دلانے کے لیے بڑے بڑے لوگ آیا کرتے ہیں، مجھے بتلائیے آپ کو دلاسا دینے کے لیے آپ کے علاقے کا مولانا صاحب، آپ کے علاقے کا ایم آتا ہے، آپ کی ہستی کے مطابق آپ کو دلاسا دیا جاتا ہے، لیکن آئیے رحمت کائنات پیغمبر جتنا بڑی ہستی ہے، جتنا اس کا مقام ہے، اتنا اس کے مقام کو سامنے رکھتے ہوئے اسے دلاسا دینے کے لیے رب العالمین کی ذات کو آنا، رب العالمین کی ذات کو اسے دلاسا دلانے کے لیے جبریل امین سے کہا، جائیے جبریل اس کالی کملی والے پیغمبر کو لے کے آئیے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے معراج کرایا، غم کو ہلکا کرنے کے لیے کیا کرایا گیا؟ معراج کرایا گیا، اور بیت اللہ جسے جناب ابراہیم نے تعمیر کیا، وہاں سے اس معراج کا آغاز ہوتا ہے، مسجد اقصی تک 5 ایسے مقام آئے جہاں پیغمبر اسلام رکے اور مختلف قسم کے واقعات رونما ہوئے، وقت نہیں، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ اگلی بات معراج کے حوالے سے عقیدہ واضح کرنا چاہتا ہوں، 3 قسم کے عقائد لوگوں نے قائم کیے معراج کے حوالے سے۔ ایک عقیدہ جو ملحد قائم کر بیٹھا ہے، ایک عقیدہ جو مشرک قائم کر بیٹھا ہے، ایک عقیدہ اہل سنت نے قائم کیا ہے۔ سبحان اللہ، بلند آواز سے بلند آواز سے آپ کا تعلق کیسے ہے؟ اہل سنت والجماعت سے ہے۔ تو میرا عقیدہ میں وہ بھی کھولنا چاہتا ہوں، ملحد کا عقیدہ، مشرک کا عقیدہ بتلانا چاہتا ہوں۔ ملحد معراج کے حوالے سے یہ عقیدہ بنا بیٹھا کہ معراج ہوا نہیں، راتوں رات چند لمحے کے اندر پیغمبر کی رات کیسے معراج پہ پہنچی، اور رب کے ساتھ دیدار کر کے، رب کے ساتھ باتیں کر کے، انبیاء کو نماز یہاں پڑھا کے، 7 آسمانوں کی سیر کر کے کیسے واپس آ سکتے ہیں؟ ملحد یہ عقیدہ نظریہ قائم کر بیٹھا کہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ہم اس عقیدے پر بھی لعنت بھیجتے ہیں، ہم اس نظریے پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں، اور ایک مشرک ہے کہ جس نے یہ نظریہ اور عقیدہ قائم کر دیا کہ پیغمبر جب یہاں سے رخصت ہوئے تو جب یہاں سے مسجد اقصی سے آگے کا سفر شروع کیا تو پیغمبر فرشتہ بن گئے، نعوذ باللہ فرشتہ بن گئے، اور پھر جہاں جبریل رک گئے اس جگہ سے پھر وہ جب رب کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو پھر وہ رب کے ساتھ مل گئے، رب کے ساتھ مل گئے، الہ بن گئے۔ میں نے کہا اس عقیدے پہ بھی لعنت ہے۔ پیغمبر پیغمبر ہے، خدا خدا ہے، پیغمبر پیغمبر رہتا ہے، خدا خدا ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا نظریہ تیسرا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا، جو میرا اور آپ کا عقیدہ ہے، وہ کیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اسی جسم کے ساتھ جو جسم اس دنیا میں آیا تھا، اسی جسم کے ساتھ پیغمبر معراج کے سفر پر گئے، جیسے دنیا میں تھے رب کی ملاقات میں بھی ویسے، کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور پیغمبر کی چمک میں، پیغمبر کی نو میں، پیغمبر کی چمک میں تبدیلی نہیں ہوا کرتی۔
تبدیلی نہیں ہوا کرتی. یہ آپ کا قانون ہے, آپ کے ملک کا قانون ہے کہ ٹرانسجنڈر جیسے, نہیں یہ بات آپ کو سمجھ, ٹرانسجنڈر جیسے قوانین لا کے آپ کے ملک میں نافذ کیے جاتے ہیں, جنس کو تبدیل کیا جاتا ہے, یہ آپ کے پاکستان میں کیا جاتا ہے. پیغمبر کی اور انسان کی جنس تبدیل نہیں ہو سکتی. تو پیغمبر اسلام کا معراج ہوا ہے اسی جسم کے ساتھ, جو جسم پیغمبر دنیا میں جس جسم کے ساتھ تشریف لائے تھے, اسی جسم کے ساتھ پیغمبر اسلام نے رب العالمین کی ذات کے ساتھ ملاقات کی. فتح مقابت سیدی او ادنا, یہ عقیدہ اہل سنت کا ہے, اور میرا یہ عقیدہ. سبحان اللہ. ایک بات. دوسری بات, معراج کے حوالے سے مختصر یہ الفاظ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں, اور دوسری گفتگو 2-3 منٹ کی میں اور موضوع پہ کرنا چاہتا ہوں. وہ کیا ہے؟ ابھی پرسوں 22 رجب ہے. کیا ہے؟ بلند آواز سے 22 رجب. خال المسلمین کاتب بعد امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ بن نبی سفیان رضی اللہ عنہ کا یوم وفات. اور میں یہ چیلنج کرنا چاہتا ہوں, آپ کے اس نمائندہ جلسے کے اس مقدس موقع پہ میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں اور بڑی جرأت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں, لا دلائل لو. معاویہ بن نبی سفیان وہ ہستی ہے کہ جس نے پیغمبر اسلام کے قرآن کی, جو قرآن جبریل لایا, بذریعہ وحی لایا, پیغمبر کی ذات پہ لایا, مکہ مدینہ میں وہ قرآن اترتا رہا. میرا عقیدہ بھی یہ, آپ کا عقیدہ بھی یہ, ہم دجال مرزا کانا جسے مرزا غلام قادیانی شیطان کہا جاتا ہے, اس پر لعنت بھیجتے ہوئے جس نے کشتی نوح میں یہ لکھ چھوڑا ہے کہ رب کی ذات نے جبریل سے کہا, جبریل جائیے یہ قرآن قادیان میں لے جائیے. جبریل بغاوت کر گیا, جبریل بے وفائی کر گیا, جبریل رب کے حکم سے مکر گیا. وہ قرآن مکہ مدینہ میں محمد کے پاس لے گیا. در حقیقت یہ قرآن مرزا کہتے ہیں میرے پر نازل ہونے والی کتاب ہے. ہم نے دجال کے خلاف, اس کفر کے خلاف, اس مرزا غلام قادیانی پہ ایک مرتبہ نہیں لاکھ مرتبہ لعنت ہے. یہ قرآن جو آپ کے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے, اس دھرتی کے 2 حصے ہیں, خشکی اور تری, پانی اور مٹی, 2 حصوں پر مشتمل. یہ دھرتی 2 حصے اس کے پانی پہ مشتمل ہے, ایک حصہ اس کا خشکی یعنی زمین پر مشتمل ہے. میرا یہ چیلنج ہے, دنیا کے 2 حصوں میں جہاں پانی ہے, یہاں قرآن کو پہنچانے والی شخصیت معاویہ بن نبی سفیان. معاویہ بن نبی سفیان ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اصحاب رسول کی وہ مقدس جماعت جس کو پیغمبر نے تیار کر چھوڑا ہے, اصحاب رسول کی وہ مقدس نمائندہ جماعت جو حقیقت پیغمبر اسلام کی نمائندہ جماعت تصور کی جاتی ہے, جسے قرآن میں رب کی ذات میں واضح الفاظ میں بیان کر چھوڑا ہے. وہ اصحاب رسول کی جماعت قرآن کی خدمت کرتے کرتے ایک موقع ایسا آیا, معاویہ بن نبی سفیان نے
86 بحری بیڑے تیار کیے اور ان میں کئی سو پورا بٹھا کے معاویہ بن نبی سفیان نے سمندری راستے اختیار کرتے ہوئے دنیا کے مختلف جزیرے کراتے ہوئے دنیا کے مختلف ملکوں جہاں جنہیں عجم کہا جاتا ہے عرب میں بھی عجم میں بھی معاویہ بن نبی سفیان کے وہ بحری بیڑے قرآن کے قرآن کو لے کے پہنچے جو معاویہ بن نبی سفیان نے قرآن کی خدمت کرتے ہوئے اسلام کا اس قدر جھنڈا بلند کر چھوڑے ہیں کہ دنیا کی آدھی دنیا پہ معاویہ بن نبی سفیان نے پیغمبر اسلام کے جھنڈے کو بلند کر آج یہ وعدہ کرتے ہیں آپ بھی میرے ساتھ آخری منٹ میں یہ عہد اور یہ عہد کریں یہ نظریہ قائم کریں کہ انشاءاللہ العزیز ہم دین اسلام کی خدمت کے لیے تیار ہیں تیار ہو پیغمبر اسلام کی ختم نبوت پہ پہرا دیں گے ہو گے پیغمبر اسلام کی ختم نبوت پہ جھنڈا بلند کرو گے پیغمبر اسلام کی عزت اور نموز کے لیے میدان میں اترو گے مرزا غلام قادیانی جس کو میں ابو جہل سے بڑا کافر کہتا ہوں آپ کو بھی کہنا پڑے گا کیوں اس لیے کہ ابو جہل نے پیغمبر اسلام کی رسالت کا انکار کیا لیکن دعویٰ رسالت نہیں کیا دعویٰ رسالت دعویٰ نبوت ابو جہل نہیں کرتا مرزا غلام قادیانی وہ دجال ہے کہ جس نے نبوت کا انکار کرتے ہوئے نبوت کا دعویٰ کر چھوڑا ہے اس لیے آپ بھی میں بھی عیش کرتے ہیں جب تک جسم میں جان ہے انشاءاللہ رسید ختم نبوت اور اصحاب رسول کے لیے تن من دھن عزت آبرو قربان کرتے ہوئے اعلان کر چھوڑیں گے فنا فی اللہ کی تیمے بقا کراس مصبرے جسے کرنا نہیں آتا سبحان اللہ اب 2 منٹ کے لیے تشریف لاتے ہیں بھائی شہزاد معاویہ صاحب